صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہمارے جسموں سے جان نکل رہی ہو، ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس لمحے حضور نے اپنی امت کو یاد نہ کیا۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئی ایک مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھا کر مجھ عائشہ کے لیے کوئی دعا مانگ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ مالک عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جب یہ بات سنی جب یہ دعا سنی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اتنی زیادہ خوش ہوئیں کہ آپ اچھلنے لگیں اس دعا پر۔ راویوں نے بیان فرمایا کہ امہات المومنین چھوٹی تھیں، تو اس دعا پر امہات المومنین اچھلنے لگی، کودنے لگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ اتنی زیادہ خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئی، حضور آپ نے دعائی ایسے دی ہے کہ اللہ عائشہ کے اگلے بھی پچھلے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو جب زیادہ خوش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تیرے لیے یہ دعا میں نے تیرے کہنے پہ ایک مرتبہ مانگی ہے، دن میں 2 مرتبہ روزانہ اپنی امت کے لیے یہ میں دعائیں مانگا کرتا ہوں۔ تو پھر فاضل بریلوی نے اسی موقع پر، میرا گمان ہے اسی موقع پر یہ لکھا تھا کہ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ حضور ہمیں روزانہ نہیں بھولتے تھے، اور میں اس بات پر میں حیران ہوتا ہوں، محفل میں بھی جانا ہوتا ہے تو سامنے بیٹھنے والے لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے، یار تمہارے نبی کا نام آئے، ذرا اس نبی پہ درود و سلام کا نذرانہ تو پیش کر دو۔ تو آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں، 3 مرتبہ میں نے پڑھانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں سے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، کیونکہ ہم انسان تھے اور جب دنیا میں آئے، جس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں رزق پہنچایا، رب نے ہمیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں رکھا۔ ماں کا پیٹ ایک اندھیرا، اور ماں کے پیٹ کے اندر رحم
وہ دوسرا اندھیرا، اور اس رحم کے اندر جلی ہوتی ہے، جلی کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ قربان جائیں اپنے رب پر کہ اس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر جلی کے اندر بچہ پیک ہوا ہوتا ہے، رب نے وہاں اس بچے کو رزق پہنچایا اور زندہ رکھا، اور جب وہی بچہ اس دنیا میں آیا نا اور جوان ہوا تو رب فرماتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ذرا اپنا کاروبار چھوڑ کر میرے پاس آنا۔ تو وہ کہتا ہے میں آ گیا تو پیچھے میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا یار۔ جس رب نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، جلی کے اندر بھی رزق پہنچایا، وہ دنیا میں ہمیں بھوکا مار دے گا۔ یہ تو جمعہ ہے نا، جمعہ میں نے یہ پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اذان جو اول ہے قرآن مجید نص قطعی سے یہ ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تمہیں جمعے کے لیے پہلی اذان کے لیے تمہیں بلایا جائے تو آپ وذروا البیع، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر بند کر کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور یہ ہم پر فرض ہے کیونکہ قرآن مجید نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور میں اور آپ جب امام منبر پر آتا ہے، عربی والا خطبہ دیتا ہے نا، تو اس وقت ہم اپنے کاروباروں کو بند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رب نے قرآن مجید میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں کو مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، یہاں تک انہوں نے قبروں کا منہ بھی دیکھ لیا، ابھی بھی باز نہیں آتے۔ میں اور آپ نا علی والے ہیں، ہے نا، علی والے ہیں نا، ہم سب حسینی بھی ہیں، ہم سب علی والے بھی ہیں، لیکن سنیے شیر خدا رات کے اندھیرے میں اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ اے دنیا تو میری طرف بن سور کر آتی ہے، یاد رکھ تجھے تو میں نے 3 طلاقیں دے رکھی ہیں، تو میری طرف آتی کیوں ہے؟ اور وہ لوگ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے کہتے کہ تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی، تو میرے پاس آتی کیوں ہے؟ اور پھر کیا تھا کہ امیر المؤمنین ہے شیر خدا، کیا ہے؟ امیر المؤمنین، بازار میں جاتے ہیں اور اپنی تلوار ذوالفقار ہوا میں لہراتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آؤ مجھ علی سے یہ میری تلوار خرید کے چلے جاؤ، اور سنو اللہ کی قسم اگر علی کے پاس دوسرا کرتا خریدنے کے لیے اگر پیسے ہوتے نا تو علی اپنی تلوار بیچنے کے لیے بازار میں کھڑا نہ ہوتا۔ یہ ہے شیر خدا، بازار میں کھڑے ہو کر کیا فرما رہے؟ اگر مجھ علی کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں دوسرا کرتا خرید پاتا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو علی والے، بھائی ہم حسینی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، زمین فرش ٹھنڈا ہے، اگر حسینی ہیں تو پھر تپتی ہوئی دھوپ پر ہمیں سجدہ کر کر رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ پنکھے کھلے ہیں، فرش ٹھنڈا ہے، رب کے بلانے پر بھی ہم رب کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے۔ رب فرماتے قبروں کا منہ دیکھ لیا تم نے، تم ابھی بھی باز نہیں آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص آیا اور آ کر عرض گزار ہوا اے اللہ کے نبی میں نا آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کہنے لگے اگر تو نے میرے ساتھ رہنا ہے نا تو پھر دنیا داری تجھے چھوڑنی پڑے گی، بتاؤ دنیا داری کر کر میرے ساتھ رہے گا یا دین داری کر کے؟ تو وہ شخص تھا کہنے لگا حضرت وقتی طور کے لیے ہمارے نعرے ہوتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، جب وقت آتا ہے پھر آپ سب بھاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی نا وقتی طور پہ اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میں دیندار بن کے رہوں گا، دنیا دار بن کے نہیں رہوں گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پھر بھی تجھے تھوڑا وقت دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تو سامنے نا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں نا پانی بھر کر یوں پانی پی رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نا ایک ہی کٹورا تھا جس سے آپ پانی بھرتے، اس کٹورے سے منہ لگا کر پانی پیتے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق بندے پانی چلوں میں بھر کر پانی پی رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کٹورا بنا رائے خدا میں صدقہ کر دیا اور کہا صدقہ کر دیا، عیسیٰ تو یوں بھی پانی پی سکتا ہے۔ تو پھر بندے سے کہنے لگے اب بھی تو میرے ساتھ دنیا داری کرے گا یا دیندار بن کے رہے گا؟ کہا نہیں یہ ایسا وعدہ ہے میرا، دیندار بن کے رہوں گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، رات کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک تکیہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک شخص نا اپنے ہاتھ پر یوں سر رکھ کر سو رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک تکیہ تھا، آپ نے وہ بھی صدقہ کر دیا۔ کہا عیسیٰ اپنا ہاتھ رکھ کر سر پر یوں ہاتھ سر پر رکھ کر بھی سو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ایک تکیہ تھا، وہ بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیا۔ پھر اس شخص کو بولا، کہا دیکھ لے دیندار بن کے رہے گا یا دنیا دار بن کے رہے گا؟ تو بندہ تھا نا، کہنے لگا عیسیٰ میرا وعدہ ہے دیندار بن کے رہوں گا، دنیا دار بن کے نہیں رہوں گا۔ اگلا جب دن آیا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں لے کر آئے اور کہا تو کتنی کھائے گا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں ایک ہی کھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ حضرت 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی نا اس بندے نے کھائی۔ ایک روٹی یوں ہی پڑی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان سے اٹھے، وضو کرنے کے لیے چلے گئے، وضو کیا، جب نماز پڑھ کر آئے نا تو وہ ایک روٹی غائب تھی۔ تو اس شخص سے پوچھا یہ ایک روٹی کہاں گئی؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے تو پتہ ہے، حالانکہ اس نے کھا لی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے تو نہیں پتہ کدھر گئی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے کہ اسی نے کھائی ہے۔ پھر پوچھا میں اللہ کا نبی ہوں، بتا دے کہاں گئی وہ روٹی؟ کہا اے نبی اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا کہ وہ روٹی کہاں گئی۔ تو سامنے سے نا ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچہ پکڑا، اسے ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، اسے آگ پر بھونا، کہا تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں۔ سب نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس شخص نے نا پورا ہرنی کا بچہ پیٹ بھر کر کھایا، ہڈیاں پڑی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے سامنے اس ہڈیوں کو جمع کیا اور ہڈیوں کی طرف اشارہ کر کر فرمایا اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے دوبارہ سے ہرنی کا بچہ بن کر تو کھڑی ہو جا۔ تو وہ نا جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا تو وہ ہڈیاں ایک دم سے جڑی اور وہ بچہ زندہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اشارہ کیا کہ دوبارہ چلی جا۔ وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو لے کے چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شخص تیرے سامنے تو نے ہرنی کا بچہ کھایا، میں نے بھی کھایا، ہڈیاں بچی تھیں میں نے جوڑا، وہ دوبارہ تیرے سامنے زندہ ہوا، اب بتا دے وہ ایک روٹی گئی کہاں؟ کہنے لگا اے نبی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا تھا آگے، کوئی راستہ نہیں تھا آگے، دریا کو پار کر کے ہی آگے جاتے تو راستہ جو ہے آگے ملتا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس دریا کو پار کر کے جا سکتے؟ کہا نہیں ہے عیسیٰ میں تو ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی اور وہ شخص دریا کے اوپر پیدل چل چل کر راستے تک پہنچ گئے۔ کہا اب بتا دے تو دریا کے اوپر سے آیا ہے، اب بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ بندہ تھا،
کہنے لگا عیسیٰ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو نہیں کھائی ہے اور بولے گا بھی تو خود، بلوا کر چھوڑوں گا تجھ سے۔ پھر نہ اسے زمین پر بٹھایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور مٹی کے 3 حصے کیے، اس پہ اللہ کے نبی نے پھونک ماری تو وہ 3 حصے مٹی کے سونا بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا ہے، یہ ایک حصہ سونے کا اس نہ ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ فوراً سے بولا یہ حصہ میں نے تیسری روٹی میں نہیں کھائی ہے، فوراً سے بولا۔ 10 روپے کی خاطر نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کر قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر ہم سودا بیچتے ہیں، قسمیں کھا کر۔ پہلے نہیں مانا، لیکن جب دنیا مال کی باری آئی نا مان گیا، کہنے لگا عیسیٰ تیسری روٹی بھی میں نے کھائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے یار تو نے میری صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے تجھے کہا تھا کہ دنیا دار بن کے نہ رہنا، دیندار بن کے رہنا، تو دنیا دار بن کے میرے ساتھ رہا۔ میں نے سونے کا کیا کرنا ہے، یہ تینوں حصے تو رکھ لے، پر یاد رکھنا تو نے اللہ کے نبی کی صحبت کو گوا دیا ہے، تجھ سے بڑا بے وقوف شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو نے تو دنیا داری کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے سے نا ابھی یہ خوش تھا، وہ تینوں حصے سونے کے نا ایک طرف جمع کر کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ 2 چور آ گئے، کہنے لگے سارا مال نکال۔ تو اس نے کہا یار سارا تو نہیں دے سکتا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، 2 تم چور اور 1 میں ہوں، ایک حصہ تم لے لو سونے کا، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں، ایک حصہ دوسرا چور لے لے۔ تو ان تینوں نے آپس میں بات کی، دوستی ہو گئی 2 چوروں کی اور 1 اس شخص کی۔ کہا چلو ٹھیک ہے ہم تینوں نا 3 حصے بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ بیٹھے باتیں ہوئی، بھوک لگ گئی، بھوک لگی نا تو ان میں سے ایک چور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں بازار اور بازار سے نا روٹی اور کھانا لے کر آتا ہوں۔ پیچھے یہ ایک چور اور یہ ایک شخص بچا ہوا تھا، جیسے ہی وہ دوسرا چور گیا نا اس شخص نے کہا یار یہ تو چور ہے، یہ تیرا جو دوسرا ساتھی ہے جو روٹی لینے گیا یہ تیرا لگتا کیا ہے؟ کہا ہم آپس میں دوست ہیں، بس کوئی بھی رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، دونوں چور ہیں، جیسے ہی پکڑتے ہیں اس سے مال جو نکلتے ہیں اپنا زندگی بسر کر رہے۔ تو کہا یار ہمارے پاس 3 حصے ہیں سونے کے، تو یہ ابھی روٹی لینے گیا، یہ جیسے ہی آئے گا نا تو ہم اسے مار دیتے ہیں، جو 3 حصے ہیں نا ہم آپس میں دونوں بانٹ لیتے ہیں۔ جو تیسرا کھانا لینے گیا تھا نا وہ بھی دنیا دار تھا، اس نے نا سالن میں زہر ملا دیا، اس نے ادھر سوچا میں ان دونوں کو زہر کھلاؤں گا، یہ دونوں مر جائیں گے، تینوں حصے میرے پاس آ جائیں گے۔ ادھر ان دونوں یہ پلاننگ کی کہ وہ شخص آئے گا اسے ماریں گے تو یہ 3 حصے ہم آپس میں 2 بانٹ لیں گے۔ وہ آیا، اس نے سالن میں زہر ملائی اور وہ آیا تو ان 2 شخصوں نے نا پہلے اس چور کو نا ہلاک کر دیا، مار دیا، تو کہا یہ تو مر گیا، اب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ انہوں نے کھانا کھایا، کھانے میں زہر تھی، پیٹ بھر کے کھایا، کیا ہوا؟ ایک لاش بھی وہاں ہے، انہوں نے کھانا کھایا، دونوں مر گئے، سونا وہیں کے وہیں پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا، کہا کیسے لوگ ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، مال کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے، تم نے تو اس دنیا سے یہ چھوڑ کے چلا جانا۔ حتیٰ زرتم المقابر، میں نے اور آپ نے قبروں کا منہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی میں اور آپ رب کے بلانے پر بھی رب کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے۔ میاں صاحب نے نا آج کی دادیاں، آج کی نانیاں سب ماڈرن بن گئے، جن بزرگوں پر چہرے پر سفید داڑھی آئی ہے نا اب تو وہ بھی ماڈرن بن گئے، آپ ذرا باہر نکلے نا ان کی حالت دے، ماڈرن بن گئے۔
میاں صاحب نے نا اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بزرگوں کی حالت دیکھ کر یہ فرمایا تھا، اس زمانے کے بزرگوں کی حالت دیکھ کر میاں صاحب نے کہا تھا تو آج کے دور کے بزرگوں کی حالت کیا ہوگی؟ میاں صاحب نے اس وقت بزرگوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن، گوڑے کھڑ کھڑ کڑ، لگ بھی اڑ گیا تیرا۔ ہڈیاں کمبن، گوڑے کھڑ کھڑ کرن، لگ بھی اڑ گیا تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیا او جیوں مرد لیرا۔ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تجھے بھی پتہ ہے ابھی موت کا فرشتہ آنا ہے، اس نے موت کی نیند سلانا ہے، ہم نے مر جانا ہے، لیکن تو ابھی بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہا۔ لوگوں نے حتیٰ زرتم المقابر، پتہ ہے کہ موت کا فرشتہ آنا ہے، موت کی نیند سلا جانا ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار قبر میں جائیں گے، جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں آپ۔ یہ قبر کوئی آسان ہے؟ قبر کی حضرت عثمان غنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، عثمان فی الجنہ، وہ عثمان غنی قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ وہ تو بھائی جنتی تھے، وہ قبر کو دیکھ کر، ایک اللہ کے ولی تھے نا، قبرستان کے پاس سے گزرے تو جب قبرستان میں آئے نا تو قبروں کو دیکھ کر کہا یار یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، چیند کی نیند سوئے ہوئے ہیں، نہ شور ہے نہ شرابہ ہے، بس آرام سے سوئے ہوئے ہیں قبروں میں۔ اللہ کے ولی تھے نا، قبر سے نا مردوں نے کہا حضرت سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو جو دنیا میں سو کر آئے تھے ہم تو اس کا حساب دے رہے ہیں، ہم تو اس کا، اور ہم اس قبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی بھائی، جو ہوگا۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ اللہ اتنا کیا پھر بھی قبر سے ڈرا کرتے تھے۔ الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ کے پاس نا ایک شیشہ تھا، ایک ہی شیشہ تھا، اور شیشہ دیکھنا نا یہ سنت ہے، اور میں اور آپ نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا کسی اور خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ میں اور آپ شیشے کو دیکھ کر نا یہ دعا مانگا کرے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، مالک ظاہر جتنا خوبصورت بنایا ہے من بھی اتنا ہی خوبصورت بنا دے۔ لیکن میں اور آپ شیشے کو دیکھ کر نا، اپنی شکل دیکھ کر کسی اور خیالوں میں گم ہوتے ہیں۔ تو الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شیشہ تھا، آپ وہ دیکھا کرتے تھے، اور دیکھنا سنت ہے۔ تو آپ کے غلام سے نا وہ ایک شیشہ ٹوٹ گیا، غلام بڑا پریشان ہو گیا کہ شیخ وہ شیشہ منگائیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نا اپنے غلام کو کہا کہ شیشہ لے کر آؤ میرے لیے۔ تو آپ خالی ہاتھ آئے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا بھائی شیشہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا از قضا آئینہ چینی شکست، شیخ اللہ کا حکم آیا تھا، وہ شیشہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب اللہ کا حکم آیا ہو کہ جو چیز ٹوٹ جائے، اب میں بندہ ہوں، میں اس چیز کو بچا تو نہیں سکتا نا، رب کا حکم آیا تھا، بس شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، میں بچا بھی نہیں سکتا تھا نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی یہ جملے سن کر نا مسکرا پڑے، اور آپ نے ایک دم سے فرمایا خوب شد اسبابی خود بینی شکست، او اچھا ہوا شیشہ ٹوٹ گیا، نہ اپنا آپ دیکھیں گے نہ اپنا آپ یاد آئے گا، بس اللہ ہی اللہ کیا کریں گے، بس اللہ ہی اللہ کیا کریں گے۔ وہ لوگ تھے بھائی، میں اور آپ کہاں کھڑے؟ حضرت رابعہ بصری مجمع میں بیٹھی تھی پردے کے پیچھے، تو اس مجمع میں نا کسی شخص نے نا شیطان کا نام لے لیا، تو حضرت رابعہ بصری اللہ کی ولیہ تھی، تو پردے کے پیچھے سے زور سے کہنے لگے یہ شیطان ہے کون؟
تو وہ کہنے لگے رابعہ اے سیدہ آپ نے شیطان کا نام کبھی نہیں سنا؟ تو کہتی ہیں تیری زبان سے سن رہی ہوں، میں نے تو جب بھی سنا ہے رب رحمان کا ہی سنا ہے، میں نے تو جب سنا ہے رب رحمان کا سنا ہے، تیرے منہ سے شیطان کا نام سن رہی ہوں۔ وہ اللہ والے تھے اور پھر بھی قبر سے ڈرا کرتے تھے۔ میں اور آپ اتنے دلیر ہو گئے کہ میں اور آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھی جائے گی، جو ہوگا یار یہ نہ کرے۔ اللہ کے بلانے پر سب کچھ چھوڑ کر جب آپ ادھر آئیں گے نا تو یقین کریے جو لوگ نا اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا پھر رب بھی ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے جمعے کی پہلی اذان پر اس نیت سے آئیں مالک تیرے لیے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہم تیرے کام میں لگنے جا رہے ہیں، مالک تو ہمارے کام میں لگ جانا، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ توکل کر کے تو دیکھیں نا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے